बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तलबात। मैं मोहम्मद अनीस आप सबसे मुखातिब हूँ और आज मेरा वीडियो बनाने का जो मतलब है, जो मकसद है, वो यही है कि आज से कुछ हफ़्ते पहले बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि सालाना इम्तिहान 2023 से होंगे वो SLO बेस के मुताबिक लिए जाएंगे। तो आज हमने जो बात करनी है वो SLO क्या होता है और उर्दू का जो पेपर बन के आएगा उस हवाले से आज हमने बात करनी है। सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो SLO के मुताबिक बात करनी है कि जो SLO होगा इसका मतलब क्या है। SLO का जो मतलब है वो ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि पहले ये होता था कि जब एग्ज़ामिनर पेपर बना के भेजता था तो वो पेपर जो बन के आता था चैप्टर के आखिर में मशक में जो सवालात होते थे एक्सरसाइज में, उनको वो एग्ज़ामिनर उठा के पेपर के अंदर दिया करता था। लेकिन अभी ये जो तरीका है ये ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि जो हेडिंग्स होती हैं चैप्टर के अंदर, जो उन्वान होते हैं चैप्टर में, जो हेडिंग्स होती हैं तो उनमें से जो है वो सवालात वगैरह बन के आएंगे। तो इस तरह से जो तब्दीलियाँ हैं वो की गई हैं। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि जिस तरह उर्दू का पेपर जो है उस पर अब हम आते हैं। उर्दू का पेपर अभी जो मॉडल पेपर एबटाबाद बोर्ड वालों ने बना के भेजा है उसमें हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हमें नज़र आई हैं। एक तो ये है कि सेक्शन अलिफ जो है, सेक्शन ए जो है, उसमें भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं। और सेक्शन बी के अंदर भी हम देखते हैं कि मशकी सवाल पहले आया करते थे, अभी जितने भी सवालात उन्होंने दिए हुए थे मॉडल पेपर के अंदर तो मशकी सवाल उसमें से कोई भी नहीं था, यानी कि मशक को टच नहीं किया गया। तो अभी मैं तरतीब के साथ उर्दू का जो पेपर होगा उस हवाले से बात करूँगा कि सेक्शन अलिफ जो है पेपर तो पहले भी 75 नंबरों का ही होता था, अभी भी पेपर 75 नंबरों का ही है, 75 नंबरों का ही है। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह होता था, मरूजी सवालात व जवाबात का जो हिस्सा होता था उसमें इस तरह हुआ करता था कि मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ में से ऑब्जेक्टिव बन के आया करते थे और मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ के अलावा मशक के आखिर में, यानी कि एक्सरसाइज में, मशक में जो खाली जगह होती थी वो उठा के दी जाती थी। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता था कि चैप्टर में से भी एक दो MCQs जो होते थे वो बना दिए जाते थे। लेकिन अभी जो मशक है उसमें से भी कोई भी जो है वो खाली जगह नहीं उठा के दी गई। ये जो मॉडल पेपर अभी हमने देखा है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ में से पहले आ जाता था, उनकी किताबों का पूछा जाता था, लेकिन अभी मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ में से जो है वो एक या दो ऑब्जेक्टिव तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो बेस कर रहा है मॉडल पेपर में हमने जो देखा है उसका ताल्लुक़ ग्रामर के साथ है। यानी कि ऑब्जेक्टिव 15 होते हैं, पहले भी ऑब्जेक्टिव 15 ही होते थे, अभी भी ऑब्जेक्टिव 15 ही हैं, मरूजी सवालात 15 ही हैं। लेकिन मरूजी सवालात व जवाबात में एबटाबाद बोर्ड वालों ने अभी जो भेजा है मॉडल पेपर, उसमें हमने देखा कि तकरीबन 11 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ ग्रामर के साथ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रामर जो होगी उस पर सारे का सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेस कर रहा है। तकरीबन 80 से 85% जो हिस्सा है वो ग्रामर का है। तो मरूजी सवालात व जवाबात के हिस्से को वही तलबा व तलिबात कर पाएंगे जिनकी ग्रामर पर पूरी तरह से दस्तरस होगी, जिनको ग्रामर पर अबूर हासिल होगा। तो तलबा व तलिबात से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप ग्रामर को बगौर पढ़ें। आपकी मशक के आखिर में जो ग्रामर है या इसके अलावा जो मज़ीद दूसरी ग्रामर है उसको आप पढ़ें, ताकि आपका मरूजी सवालात व जवाबात का जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, वो अच्छा हो सके। तो इसी तरह 11 ऑब्जेक्टिव तो हो गए जो है वो ग्रामर के, और बाकी जो दो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से ये पूछा जा सकता है कि मसलन के एक सबक का नाम दिया जा सकता है कि सबक कौमी इत्तेफाक के मुसन्नफ़ कौन है, तो सबक कौमी इत्तेफाक के मुसन्नफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस्लाम में गदागरी की मुसम्मत, इस्लाम में गदागरी की डैश की गई है, इस्लाम में गदागरी की मुसम्मत की गई है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव भी ऐसे थे कि जिनका जो कि एबटाबाद बोर्ड वालों ने जो है वो मॉडल पेपर के अंदर उसमें जो है वो सेक्शन अलीफ के अंदर इनका भी इंदराज किया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो दो ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, 11 हो गए ग्रामर के, दो ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक़ हो गया असबाब के साथ, उसमें एक का जो है वो मुसन्नफ़ का नाम पूछा गया है, दूसरा जो है वो इसी तरह किताब के सेंटर में से उठाया गया है। बाकी जो दो ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो नज़म की इक़साम के साथ है। वो नज़म की इक़साम बालिहाज़ हैत भी हो सकती हैं, बालिहाज़ मौज़ू भी हो सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही के हालात वाक़यात का जिक्र किया जाए उस नज़म को क्या कहा जाता है, उस नज़म को शेर शोब कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि
ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں اسے کا کہا جاتا ہے، اس نظم کو مربع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سیکشن الف تھا جس میں جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہوئی ہیں ان کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ گرامر جو ہے وہ تقریباً 80 سے 85% جو ہے وہ بیس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نظم کی اقسام کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، 2-3 آبجیکٹیو کا، اور 2-3 جو آبجیکٹیو ہیں جو معروضی سوالات و جوابات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اسباق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن بے پر یا سیکشن بی پر۔ پہلے تو سیکشن بی جو ہوتا تھا اس میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ 12 سوالات ہوتے تھے اور 12 میں سے طلبہ و طالبات نے 9 سوال کرنے ہوتے تھے اور ہر سوال کے نمبر ہوتے تھے 4، 36 نمبروں کا ہوتا تھا سیکشن بی یا سیکشن بے۔ ابھی بھی سیکشن بے جو ہے، سیکشن بی جو ہے وہ 36 نمبروں کا ہی ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آگے جو ہے انہوں نے 3 حصے بنا دیے ہیں، جز الف، جز بے اور جز جیم، ٹھیک ہے۔ تو 2022 کے جو سالانہ امتحان ہوئے اس میں جس طرح سے پیپر بن کے آیا، 2021 میں جس طرح امتحان ہوئے اس میں جس طرح سے پیپر بن کے آیا، اس میں 12 سوال ٹوٹل ہوتے تھے، 12 میں سے طلبہ و طالبات نے 9 کرنے ہوتے تھے۔ لیکن ابھی اردو کے پیپر کے اندر یہ جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں تو وہ جس طرح سے پرانا پیپر بن کے آیا کرتا تھا اس طرح کا کوئی بھی سوال جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اور یہ جو سیکشن بی میں یا سیکشن بے میں پہلے جو 12 سوال ہوا کرتے تھے ان کا جو تعلق ہوا کرتا تھا وہ مشقی سوالوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا یا گرامر کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن بی میں گرامر کے سوال تو ہیں لیکن مشقی سوال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سیکشن بی کو آگے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل عبارت کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کی جوابات تحریر کریں، یعنی کہ نیچے ایک اقتباس دیا جاتا ہے، ایک عبارت دی جاتی ہے، اسی عبارت اور اسی اقتباس میں سے بھی نیچے جو ہے وہ 9 سوال بنے ہوں گے۔ طلبہ و طالبات نے پیراگراف کو غور کے ساتھ پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے 9 سوالوں میں سے 8 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبارت ہے، یہ جو پیراگراف ہے، یہ کتاب میں سے بھی آ سکتا ہے اور کتاب کے باہر سے بھی کہیں سے بھی ایگزامینر جو ہے وہ اٹھا کے دے سکتا ہے۔ تو یہ جو 9 سوال نیچے دیے ہوں گے، 9 میں سے 8 کرنے ہوں گے، ان میں سے ہر سوال کے نمبر ہوں گے 2، تو 8 سوال ہیں اور ہر سوال کے نمبر 2 ہیں۔ تو اس طرح سیکشن بے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے کل نمبر بن جاتے ہیں 16۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکشن بی کا یا سیکشن بے کا جو جز نمبر بے ہے، اس میں ہمارے پاس 2 سوال ہوں گے اور طلبہ و طالبات نے دونوں سوالوں کے جو جوابات ہوں گے وہ تحریر کرنے ہوں گے۔ وہ جو 2 سوال ہوں گے ان کا تعلق مرکزی خیال کے ساتھ ہے، جس طرح سے ابھی ایبٹ آباد بورڈ والوں نے جو بھیجا ہے سیکشن بی کا جو حصہ نمبر بے ہے یا سیکشن بے کا حصہ نمبر جو بے ہے اس پہ انہوں نے یہ 2 سوال درج کیے ہوئے تھے کہ نظم طلوع اسلام کا مرکزی خیال لکھیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ سبق نسو کے خواب کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو یہ جو 2 سوال تھے، لیکن ابھی جو 2023 میں سالانہ امتحان ہوں گے اس میں بورڈ والے جو ہے وہ کسی بھی سبق کا اٹھا کے دے سکتے ہیں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال تحریر کریں، افسانے حجی اکبر کا مرکزی خیال تحریر کریں، سبق قومی اتفاق کا مرکزی خیال تحریر کریں، یا افسانے نیلی جھیل کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریر کریں، تو کوئی بھی سوال وہ اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ یہ جو 2 سوال ہوں گے اس میں ایک سوال کے بھی 5 نمبر ہیں، دوسرے سوال کے بھی 5 نمبر ہیں، تو دونوں کے نمبر ہمارے پاس 10 بن جاتے ہیں۔ یہ سیکشن بے کی جز نمبر بے ہے۔ اور سیکشن بے کی جز نمبر الف جو تھی اس میں وہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکشن جو بی ہے اس کا جو جز نمبر بے ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 2 مرکزی خیال ہوں گے، تو دونوں کے دونوں طلبہ و طالبات نے لکھنے ہوں گے، اور ایک مرکزی خیال کے بھی جو نمبر ہوں گے وہ 5 ہوں گے اور دوسرے کے بھی 5 نمبر ہوں گے۔ اس طرح 10 نمبروں کے یہ 2 مرکزی خیال کے جو سوالات ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو سیکشن بی کا جو حصہ اول ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 8 سوال تھے، ہر سوال کے 2 نمبر تھے، 16 ان کے بن جاتے ہیں اور 10 نیچے مرکزی خیال کے بن جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ 26 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکشن بی جو ہے، سیکشن بے جو ہے اس کا جو جز نمبر جیم ہے اس کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں۔ سیکشن بے کا جز نمبر جو جیم ہے اس میں ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ 6 سوال ہوں گے۔ ایگزامینر یہ کہہ سکتا ہے سوال میں کہ درج ذیل سوالات میں سے صرف 5 سوالات کے جوابات تحریر کریں، اور یہ جو نیچے سوال ہوں گے یہ 6 ہوں گے، 6 میں سے طلبہ و طالبات نے 5 کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے، اور ہر سوال کے جو نمبر ہوں گے وہ یہاں پر 2 ہوں گے۔ اور یہ جو سیکشن بے کا حصہ نمبر جو جیم ہے اس میں جو سوالات دیے جائیں گے ان کا تعلق گرامر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایبٹ آباد بورڈ والوں نے جو بنا کے بھیجا ہے ماڈل پیپر، اس میں پہلا سوال یہی تھا کہ ذو معنی الفاظ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔
اور دوسرا سوال یہ تھا کہ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کنائے اور مجاز مرسل میں کیا فرق ہے. یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم اور غزل جو ہے اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے. یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ منقبت اور مناجات میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ 3 سوال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، اور 2 سے 3 سوال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق نظم کے ساتھ ہے، اور نظم کی آگے جو اقسام ہے وہ بلحاظ ہیئت بھی ہو سکتی ہیں، بلحاظ موضوع بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارا جو سیکشن بی ہے یہ ابھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، جس کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. سیکشن بی کو یا سیکشن بی کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. پہلے حصے میں ایک اقتباس ہوگا جس کو غور سے پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات نے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے. یہ 16 نمبروں کا ہوگا. اس کے بعد 2 سوال آئیں گے سیکشن بی کا یا سیکشن بی کا جو جز نمبر بی ہے اس میں 2 مرکزی خیال ہوں گے، دونوں کے دونوں طلبہ و طالبات نے کرنے ہوں گے. ایک کے بھی 5 نمبر ہیں، دوسرے کے بھی 5 نمبر ہیں. 16 اور 10 26 ہو گیا. اور آخر میں نیچے 5 سوال کرنے ہوں گے طلبہ و طالبات نے سیکشن بی کے اندر، اور ان کے 10 نمبر ہوں گے. تو یہ 36 نمبروں کا ہمارے پاس بن جاتا ہے سیکشن بی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکشن جی میں. سیکشن جی میں تو کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نہیں ہوئی. جس طرح پہلے پیپر بن کے آتا تھا 2022 میں جس طرح بن کے آیا، 2023 میں جس طرح 2021 میں جس طرح سے بن کے آیا، تو اسی طرح کا ہے. صرف سیکشن جیم کا جو آخری سوال ہے اسی پر میں بات کروں گا. اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے. سیکشن جیم کا آخری سوال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اس میں یا طلبہ و طالبات نے خط لکھنا ہوتا تھا. اگر خط نہیں لکھ سکتے تو ان کے پاس ایک چوائس موجود ہوتی تھی، اور وہ چوائس ان کے پاس یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے وہ اقتباس ایک دیا جاتا تھا پیراگراف، اس کو غور کے ساتھ پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے 4 سوالوں کے جوابات تحریر کرنے ہوتے تھے. لیکن ابھی وہ جو اقتباس تھا اس کو تو اٹھا کر دے دیا گیا ہے سیکشن بی کے اندر یا سیکشن بی کے اندر. تو ابھی جو خط ہے وہ تو آئے گا، لیکن خط کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو ہے وہ نیا شامل کیا گیا ہے کہ مکالمہ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی موضوع دیا جا سکتا ہے. کہ ابھی جو انہوں نے دیا ہوا تھا بٹ آباد بورڈ والوں نے وہ یہ تھا کہ گاہک اور دکاندار کے درمیان موجودہ مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں. یا طلبہ و طالبات نے سیکشن جیم کا جو آخری سوال ہے اس میں یا خط لکھنا ہوگا یا مکالمہ تحریر کرنا ہوگا. اس میں طلبہ و طالبات کے پاس چوائس موجود ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات کو یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی. اور تمام اساتذہ کرام سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ جو ہے وہ طلبہ و طالبات کو SLO بیس کے مطابق تیاری کروائیں، تاکہ 2023 میں جو امتحان ہونا ہے اس میں طلبہ و طالبات جو ہے وہ اچھے اور نمایاں نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں. والسلام.